بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ قبر اور قبرستان۔ عزیز دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میں نے تم سے قبرستان جانے کے لیے پہلے منع کیا تھا، لیکن اب میں تم کو اجازت دیتا ہوں کہ تم قبرستان جایا کرو، کیونکہ قبرستان جانے سے دنیا کی بے رغبتی اور آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ ایک دوسرا الفاظ یہ بھی مل جاتا ہے ہم کو کہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی محبت یعنی جنت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ عزیز دوستو، واضح رہے کہ قبرستان واقعی کیا ہی خاموش شہر ہے جس میں ہمارے بڑے بڑے آبا و اجداد جو ہے آباد ہیں، وہ وہاں رہتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر کچھ غلط فہمیاں ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جہاں ہم نے مردے کو دفن کیا ہے وہ وہاں نہیں رہتا، بلکہ اس کا جو اصل مقام ہے وہ قرآن کریم نے ہمیں دو مقام ذکر کیے ہیں۔ پارہ نمبر 30 کے اندر دو مقام ہیں، ایک علین ہے اور ایک سجین ہے۔ علین نیک لوگوں کے لیے ہے اور سجین بد کردار لوگوں کے لیے ہے، ورنہ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب آدمی کو دفن کیا جاتا ہے اور وہ نیک ہوتا ہے تو اس کے لیے قبر اتنی کشادہ کر دی جاتی ہے، اتنی کھول دی جاتی ہے کہ 70 ہاتھ ادھر اور 70 ہاتھ ادھر، یعنی دونوں طرف 70 گز کھل جاتی ہے اور آدمی اس میں چین اور سکون کے ساتھ رہتا ہے۔ لیکن عزیز دوستو، اگر کسی قبر کو کھول کر دیکھا جائے تو کسی کی قبر 70 گز لمبی اور چوڑی نہیں ہوتی، بلکہ وہ منیمم ایسی ہی ہوتی ہے، اور اس سے زیادہ بات یہ ہے کہ وہ تنگ تو مل سکتی ہے لیکن اس کے اندر اتنی کشادگی ہم کو نظر نہیں پڑتی۔ اس سے پتہ یہ چلا ہم سب کو عزیز دوستو کہ وہ قبرستان کے اندر نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک زمین ہے، اس کے اندر وہ موجود نہیں ہے، لیکن وہاں ہمیں جانے کا حکم اس لیے ہے کہ ہم نے اپنے مردے کو وہاں دفن کیا ہے، اس لیے ہمارا گمان ہے کہ ہم جو جا رہے ہیں وہ اس کی قبر پر جا رہے ہیں۔ البتہ وہ اس قبر کے اندر موجود نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقام اللہ تبارک تعالیٰ نے علین میں رکھا ہے، اگر وہ نیک ہے تو، اور اگر وہ بد کردار ہے تو پھر اس کا مقام سجین میں رکھا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا تو آخرت کی یعنی قبر یا تو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ عزیز دوستو، میں آپ کے سامنے
تقریباً 8 چیزیں ایسی پیش کرنا چاہتا ہوں جو قبر پر جا کر کے لوگ کرتے ہیں، اور وہ سراسر حرام اور بالکل کھلا ہوا شرک ہیں۔ وہ 8 چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور ان کے حوالے بھی مختصر دیتا چلا جاؤں گا، کیونکہ ویڈیو طویل نہ کرنے کے لیے میں مختصر حوالے اور مختصر حدیث میں آپ کو بتلاؤں گا۔ تفصیل کے لیے آپ کو میری اگلی ویڈیو کا انتظار کرنا پڑے گا۔ قبر نمبر 1، عزیز دوستو، قبروں پر سجدہ کرنا یہ حرام ہے، اور اس کے لیے ہمیں صحیح بخاری اور سنن ابو داؤد کھولنی پڑے گی۔ نمبر 2، عزیز دوستو، قبروں کو پکا بنانا یعنی پختہ کرنا یہ شریعت کے اندر حرام ہے، اور اس کے لیے ہم سب کو مسند احمد اور صحیح مسلم شریف کے اندر یہ آپ کو حدیث مل جائے گی۔ میں انشاءاللہ تعالی جب یہ حدیث بیان کروں گا تفصیل کے ساتھ تو ان کے صحیح نمبر بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ نمبر 3، قبروں پر لکھائی کرنا یعنی قبروں پر کوئی چیز لکھنا اور اس کی ایک پہچان بنا دینا کہ یہ فلاں آدمی کی قبر ہے۔ اس کے لیے عزیز دوستو ہمیں سنن ابو داؤد اور مسند احمد کھولنی پڑے گی۔ نمبر 4، قبروں پر عرس کرنا یعنی قبروں پر میلہ لگانا، اس کے لیے ہمیں سنن ابو داؤد اور مسند احمد کھولنی پڑے گی۔ عزیز دوستو نمبر 5 ہے موم بتی یا چراغ وغیرہ روشن کرنا، یعنی قبروں پر موم بتی یا چراغ وغیرہ روشن کرنا، اس کے لیے ہمیں سنن نسائی کھولنی پڑے گی، یہ بھی حرام ہے۔ عزیز دوستو 6 نمبر، قبروں پر بیٹھنا، چاہے مجاور بن کے بیٹھا جائے یا ان پر اپنے آرام کے لیے بیٹھا جائے، دونوں طرح سے بیٹھنا حرام ہے۔ اس کے لیے ہمیں صحیح مسلم اور سنن ابو داؤد کھولنی پڑے گی۔ عزیز دوستو 7واں نمبر ہے قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، اس کے لیے ہم سب کو یعنی قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، اس کے لیے ہم سب کو صحیح مسلم اور سنن ابو داؤد ہی کھولنی پڑے گی۔ اور 8واں اور آخری اس کا جو نمبر ہے وہ ہے یعنی کہ قبروں پر قربانی دینا، یعنی قبروں پر قربانی دینا بھی یہ بھی حرام ہے، اور اس کے لیے ہم سب کو جو کتاب کھولنی ہوگی وہ سنن ابو داؤد کھولنی ہوگی، اور ایک کتاب اور مسند احمد ہے وہ ہم سب کو کھولنی ہوگی۔ تو عزیز دوستو جب ہم ان تمام تر چیزوں کو دیکھیں گے اور ان تمام تر چیزوں کو پڑھیں گے اور ان تمام تر چیزوں کو سنیں گے اور ان تمام تر چیزوں کو سمجھیں گے عزیز دوستو، تبھی ہم اس بہت بڑے شرک سے بچ سکتے ہیں۔ کیونکہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی وہ 5 قبریں تھیں، اور آج میں سمجھتا ہوں 5 نہیں، 50 نہیں، 500 نہیں، 5000 بلکہ 5000 سے بھی زیادہ قبریں اگر میں کہہ دوں تو بے جانا ہوگا۔ اتنی ساری قبروں پر سجدے ہو رہے ہیں، اتنی ساری قبروں پر چراغ جلائے جا رہے ہیں، اتنی ساری قبروں پر نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، اتنی ساری قبروں پر عزیز دوستو موم بتیاں جلائی جا رہی ہیں، اتنی ساری قبروں پر میلہ اور عرس لگایا جا رہا ہے، قوالیاں ہو رہی ہیں۔ عزیز دوستو یہ سب کیا ہو رہا ہے کہ اتنی ساری قبروں پر کوئی مجاور بن کر کے بیٹھا ہے، کوئی ہارا تھکا آ کر کے اس سے ٹیک لگا کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ عزیز دوستو بہتر یہ ہے کہ قبروں پر بیٹھنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ آگ پر بیٹھ جائے اور وہ آگ اس کو جھلس دے، اس کے کپڑوں کو جلا دے۔ یہ حدیث کا میں نے آپ کو مختصر وہ بتلا دیا ہے ترجمہ عزیز دوستو۔ اس لیے قبروں پر یعنی ایسا احترام کرنا قبروں کا جیسا کہ آج ہمارے یہاں معاشرے کے اندر موجود ہے، یہ بالکل حرام ہے اور یہ بالکل شرک ہے، اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر جانے کی جو اجازت دی تھی وہ صرف اور صرف اس لیے دی تھی تاکہ دنیا کی محبت ان کے دلوں سے نکل جائے اور آخرت کی فکر ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں قبروں پر جا کر کے
قبرستانوں میں جا کر کے بجائے آخرت کی فکر کے وہاں چرس، گانجھا، افیم وغیرہ بکتی ہیں اور لوگ خریدتے ہیں، وہاں ایمان کی جیب بھی کٹتی ہے اور ہمارے ویسی یعنی سامان کی جیب بھی کٹ جاتی ہے، ہمارے پیسے بھی نکلتے ہیں، یعنی ایمان کی جیب بھی کٹ جاتی ہے اور سامان کی جیب بھی کٹ جاتی ہے، اور ہمیں پھر بھی اس چیز کا فکر نہیں ہوتا۔ عزیز دوستو، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم قبروں پر جانے سے اس طریقے سے جانے سے پرہیز کریں جس طریقے سے آج ہم جا رہے ہیں۔ آج ہمارے مسلم بھائی جو ایمان والے ہیں وہ بھی اس طریقے سے کام کر رہے ہیں کہ میاں کہاں جا رہے ہیں، ہم فلاں مزار پر جا رہے ہیں، نظام الدین جا رہے ہیں، خواجہ صاحب کے یہاں جا رہے ہیں، وہ وہاں موجود نہیں ہیں۔ عزیز دوستو، ان کی زیارت کے لیے وہاں جانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوائے میری مسجد اور سوائے خانہ کعبے کے اور سوائے بیت المقدس کی زیارت کے، ان 3 جگہوں کے سوا کسی اور چیز کی زیارت کرنے کے لیے جانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے، بہت سختی سے منع فرمایا ہے۔ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر اطہر کا بھی ذکر نہیں کیا کہ میری قبر پر بھی جانا، بلکہ اپنے لیے فرمایا کہ لوگوں میری قبر کو تماشا گاہ نہ بنانا، مجھ پر درود پڑھنا ہے، مجھ پر سلام پڑھنا ہے، تم دنیا کے جس حصے پر پڑھو گے، تم دنیا کے جس کونے میں پڑھو گے، زمین کے جس حصے پر پڑھو گے، ایک فرشتہ اس بات پر مقرر ہے کہ وہ سلام، وہ درود جو تم پڑھ رہے ہو وہ مجھ تک پہنچا دے گا۔ اس حدیث سے رزلٹ یہ بھی نکلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہیں۔ عزیز دوستو، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، حدیث کو سمجھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت کو پہچانیں اور اس پر عمل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میں اپنے بعد 2 چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری حدیث۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے بعد تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، اس کو مضبوط پکڑ لو، اس میں رحمت ہے، اس میں ہدایت ہے، یہ اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے، اس کو جو مضبوط پکڑے رہے گا وہ کبھی گمراہ نہ ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ میرے اہل بیت سے محبت رکھنا، کہ ان کو تکلیف نہ دینا، ان کو نہ ستانا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو ہاتھ اٹھا کر بلند کر کے فرمایا، لوگوں جو اس کا دوست وہ میرا دوست، جو جس کا میں مولا اس کا یہ مولا، اے اللہ جو اس سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جو اس سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ عزیز دوستو، یہ چیزیں ہیں ہمارے لیے ہمارے ایمان کا حصہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جذبات میں اگر کوئی بات غلط نکل گئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں سے صاف کر دے، معاف فرما دے، محو کر دے۔ عزیز دوستو، کیونکہ غلطی انسانوں سے ہو ہی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بات حق نکلی ہے میری زبان سے، اللہ تعالیٰ ان پر ہم سب کو عمل کرنا آسان فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر عمل کرنے کے موقع عطا فرمائے، اور ان تمام تر باتوں کو ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، جما دے، اور ہم کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں پوری زندگی میں اور جو ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آسان فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔